اور یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ قبر سے آواز آنے لگتی ہے کہ مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ یہ ایک واقعہ، اس کے آپ نے بہت ساری ہو سکتا ہے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں، لیکن یہ واقعہ اصل میں ہے کیا، میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں انشاءاللہ۔ کہ قبر کے اندر سے جو آواز آ رہی تھی کہ مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں، پورا اس کا مسئلہ کیا تھا کہ میں نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ایک جگہ، ایک مقام پر ایک شخص رہا کرتا تھا، اور اس علاقے کے لوگ اب قبرستان میں خصوصاً جمعرات کے دن جایا کرتے تھے، اور وہ جمعرات میں جا کے مردوں کے لیے ایصال ثواب کیا کرتے تھے، ان کو پڑھ کے بخشا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے لوگ ایک مرتبہ وہاں جیسے ہی قبرستانی علاقے میں پہنچتے ہیں تو ایک قبر سے آواز آتی ہے کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو۔ اس قسم کی آواز جیسے ہی ان لوگوں نے سنی تو فوراً ہی وہ قبرستان سے وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، فوراً بھاگ گئے۔ جیسے ہی خطرناک یہ آواز آئی تو وہ لوگ چلے گئے۔ لیکن چونکہ جب بعد میں چرچا ہوا تو لوگوں نے کہا بھئی دیکھنا چاہیے مسئلہ کیا ہے، کون اپنی قبر کے اندر زندہ ہو سکتا ہے، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، انتقال کے بعد کون زندہ ہو سکتا ہے۔ تو جب لوگ آئے اور وہ آواز برابر آ رہی تھی کہ مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو، تو جب لوگ اس کی قبر کی طرف بڑھتے ہیں، اس آواز کی جانب بڑھتے ہیں، آواز کی سمت بڑھتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کی گردن قبر سے باہر ہے اور پورا جو دھڑ ہے، پورا جو جسم ہے وہ قبر کے اندر ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے باہر نکالو۔ تو لوگ پہلے تو پریشان ہوئے، اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے، کون ہے یہ شخص۔ تو جب گاؤں سے کچھ لوگوں کو لایا گیا تو کچھ لوگوں نے اس شخص کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ میرے گاؤں کا فلاں فلاں شخص ہے، اور اس بندے کا ذہن تھوڑا صحیح نہیں رہتا ہے، اور اس کا مائنڈ تھوڑا باؤنس ہے، یعنی کہ یہ تھوڑا تھوڑا پاگل ہے اور اس کا دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا ہے، اور یہ ہر جمعرات کو اپنے ماں باپ کی مزار پہ، قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر گر گیا ہو، اور یہ اکثر اس طرح کی عادتیں، اس طرح کے کام، اس طرح کے افعال اس سے سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ تو لوگوں نے اس کو پکڑ کے نکالا، اور پھر لوگوں کا وہ جو ڈر تھا، لوگوں کے دلوں میں وہ ڈر اور جو خوف طاری تھا لوگوں کے اوپر، وہ خوف پھر اس کے بعد ان کے دلوں سے نکلا۔ تو اس خبر کو لوگ یہ بتا کے شائع کر رہے ہیں کہ حقیقت میں قبر کے اندر جو مردہ تھا وہ بولنے لگا، اور وہ مردہ یہ کہنے لگا کہ مجھے نکالو، مجھے بچاؤ، میں زندہ ہوں، میں قبر کے اندر زندہ ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد جب انسان کو موت آ جاتی ہے، اس کے بعد کوئی انسان بول نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی منظر کشی یوں فرمائی ہے کہ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا، کہ آج اس کے ہاتھ موجود ہیں۔ اب تم مرنے والے کو دیکھتے ہو کہ اس کے ہاتھ موجود ہیں، لیکن ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں رہی۔ آج زبان تو موجود ہے لیکن بولنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ پیر موجود ہیں لیکن چل نہیں سکتا ہے۔ اس کا دل موجود ہے، دھڑک نہیں سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں موجود ہیں لیکن ولہم اعین یبصرون بہا، دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ موت انسان کو اتنا بے بس کر دیتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد وہ جسم اس کا ہوتا ہے، لیکن روح نکل جانے کے بعد اس کا جسم کا ایک عضو بھی کام نہیں کرتا ہے۔ تو یہ بات کہنا اور اس سے لوگوں کو گھمانا اور اصل بات نہ بتا کے لوگوں کو اس بات میں ڈالنا کہ وہ مردے بھی اس طرح سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بولنے لگتے ہیں، یہ انسان کے عقیدے کو خراب کرنے والی بات ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب تک پوری طرح سے مکمل تحقیق نہ ہو جائے، صحیح بات معلوم نہ ہو جائے تو اس کو بیان بھی نہ کیا جائے۔ سننے والوں کو چاہیے جب تک اس پر تحقیق نہ ہو جائے اور ذہن میں نہ آنے والی بات نہ ہو تو اس پر پھر جلدی بھروسہ نہ کریں، یا پھر اس پر کوئی دلیل چاہیے، یا اس پر آپ کوئی دلیل مانگیں۔